فائنلی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں اور وہ بالآخر ایونچولی وہ ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں جمعے کے دن سوئس کے شہر جنیوا میں۔ تقریباً 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یہ جنگ چل رہی تھی، اور اس جنگ سے نہ صرف یہ ریجن افیکٹ ہوا ہے بلکہ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوئی ہے۔ خاص کر جو انرجی کرائسس پیدا ہوئے تو اس سے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی تھی۔ پیٹرول پرائسز آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں انکریز آ چکی تھی، اور ایک بہت بڑا امپیکٹ ہو رہا تھا پوری دنیا کے اوپر۔ اس یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے جو کمپلیٹ ٹیکسٹ ہے تو وہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ فائنل ایگریمنٹ ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ وہ صرف ایک ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں، اور اس ایم او یو کو سائن کرنے کے بعد پھر ان کے درمیان بات چیت ہوگی۔ دونوں سائڈ منیٹر کریں گے، ایران بھی منیٹر کرے گا کہ جن شرائط کے اوپر انہوں نے ایگری کیا ہے تو کیا وہ ان کو پورا کرتے ہیں، فلفل کرتے ہیں یا نہیں، اور آن دی ادر ہینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی اس چیز کو منیٹر کرے گا۔ اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے ایز اے میڈیٹر کے طور پر دو کنٹریز نے ادا کیا ہے۔ بہت ساری کنٹریز، لیکن دو کنٹریز جنہوں نے اس چیز کو پاسبل بنایا، ان دونوں کو مذاکرات کے میز پر لائے، اور یہ ایم او یو جو ہے یہ اٹ بیکیم پاسبل۔ ایک ہے پاکستان اور دوسرا ہے قطر، لیکن پاکستان نے کافی کلیدی کردار ادا کیا اس ڈیل میں، اور اگر ہم کریڈٹ نہیں دیں گے کرنٹ گورنمنٹ کو، خاص کر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ عاصم منیر جو فیلڈ مارشل آف پاکستان ہے تو انہوں نے اس میں کافی ایک کلیدی رول ادا کیا، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص تھے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ بھی وہ کنیکٹ تھے، اور دوسرے سائڈ پر ایران کے ساتھ بھی وہ کنیکٹ تھے، اور ایران بھی ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے تھے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے تھے۔ حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور انہوں نے کافی ایک اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے اس ڈیل کو پاسبل بنانے میں۔ اب جو ایم او یو وہ سائن کرنے جا رہے ہیں، تو جو اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے تو اس کے مطابق جو وار ہے یا ملٹری آپریشنز ہے آن آل فرنٹ، تو وہ مکمل طور پر ان کو روکا جائے گا۔ اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کیا جائے گا فار آل شپنگز۔ اس کے علاوہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے سائڈ سے جو نیول بلاکیڈ ہے تو اس کو بھی ہٹایا جائے گا۔ اس میں آن آل فرنٹ مین کہ اس میں اکارڈنگ ٹو ایران اس میں لبنان بھی جو ہے وہ شامل ہے، لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ لبنان جو ہے اس کے اوپر معاملات خراب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اسرائیل کی گارنٹی کون لے گا؟ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہے بنجامن نیتن یاہو، تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب سیز فائر ہوتی ہے ایران کے درمیان اور یو ایس کے درمیان، تو سیز فائر کے بعد سٹل جو اسرائیل ہے تو وہ اٹیک شروع کرتے ہیں لبنان کے اوپر۔ تو ان کی ریزرویشنز تھے کہ ایک سائڈ پر آپ نے ہمارے ساتھ سیز فائر کی ہے، اور آن دی ادر ہینڈ آپ نے لبنان کے اوپر اٹیکس شروع کر دی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان بھی اس میں شامل ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ ان کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اسرائیل آپ کو پتہ ہے ان کی جو پالیسیز ہے بہت زیادہ ایگریسو ہے، اور وہ جب بھی ایسی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ معاملات کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ بنجامن نیتن یاہو کو کنٹرول کرتے ہیں یا ان کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ ڈیل پھر دوبارہ جو ہے معاملات دوبارہ جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ اگر ڈیل ہوگا، کیونکہ ابھی تو فائنل ڈیل نہیں ہے نا، فائنل ڈیل جو ہے وہ ابھی پوسٹ پونڈ ہے
ابھی صرف ایک ایم او یو وہ سائن کرنے جا رہے ہیں فرائیڈے کو، اور اس کے بعد بات چیت ہوگی اور پھر باقی معاملات کو وہ فکس کریں گے. اس کے بعد they will be able to reach on final agreement. یہ اگر ہوتی ہے تو یہ کافی ایک ہسٹورک ایک ایگریمنٹ ہوگی، اور یہ صرف اس خطے کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ کافی ایک پرانا مسئلہ ہے 1979 سے، جب وہاں پر ریولوشن آئی ہے. اور تو ریولوشن کے بعد، کیونکہ وہ ایک اینٹی امریکن اور اینٹی اسرائیل ریولوشن تھی، ایک اسلامسٹ ریولوشن تھی، تو اس کے بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اسرائیل اور ایران جو ہے وہ ایک دوسرے کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایران کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز امپوز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ریسٹرکشنز ان کے بعد امپوز ہوتے ہیں. پھر معاملات آتے ہیں، اور اوباما کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ تک وہ پہنچتے ہیں، لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں، فرسٹ ٹائم وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے دوبارہ اس ایگریمنٹ کو دوبارہ وہ ختم کرتے ہیں. اور پھر ان دا پاسٹ فیو ایئرس ہم نے دیکھا کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ایران کے بہت سارے سائنٹسٹ، ان کے بہت سارے پولیٹیشینز، ان کے بہت سارے جنرلز، تو ان کو مارا گیا بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. اور اب ریسنٹلی جو جنگ شروع ہوئی تو اس میں تو ہم نے دیکھا کہ معاملات بہت زیادہ خراب تھے، اور ایران نے بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نو مور، اب یا تو جنگ ہوگی یا معاملات سیٹلڈ ہوں گے، اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے. تو یہ مس کیلکولیشن تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی، اور یہ جنگ تو انہوں نے شروع کی لیکن وہ جنگ ختم نہیں کر پا رہے تھے. ٹرمپ جو تھا بہت زیادہ ڈسپریٹ تھا، ہم نے دیکھا تھرو آؤٹ دی وار. تو بلاخر چلو دیکھتے ہیں کہ یہ اس ڈیل میں کون کون سے شرائط وہ ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی ایگری نہیں ہوگا اور ایران بھی ایگری نہیں ہوگا. تو جو ایم او یو وہ سائن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد ان کے درمیان معاملات جو ہے وہ سیٹلڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ اب بھی ایک کنفیوژن ہے بہت زیادہ، خاص کر جو نیوکلیر ایشو ہے ایران کا، تو اس کے اوپر وہ کمپرومائز کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ ایران کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیر ویپنز جو ہے وہ تو ڈیولپ نہیں کریں گے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم فار سیویلین پرپز ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور it is not against the international law, it is according to international law. On the other hand یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے. اسی طرح اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کچھ باتیں ہو رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کے کیا سیٹلمنٹس ہوتے ہیں. تو اٹ از جسٹ ان ایم او یو، اور فائنل ایگریمنٹ از yet to be taken place. تو اللہ کرے کہ یہ ہو جائے، لیکن ابھی وہ کیا کہتے ہیں کہ it is just a trailer, the movie is about to start. Thank you.